الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں والدین کے حقوق، والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں رب کریم نے جو کچھ قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا، اس کے علاوہ ماں باپ کی عظمت کے بارے میں اور ان سے متعلقہ کچھ شرعی احکام کے سلسلے میں جو کچھ بیان کیا گیا، اس پر ہم درس قرآن کر رہے ہیں۔ اور الحمدللہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 پر ہم کئی دن سے آپ سماعت فرما رہے ہیں کہ مسلسل کلام ہو رہا ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا، انہیں نہ ڈانٹنے کا، انہیں اذیت اور تکلیف نہ پہنچانے کا۔ ترجمہ ایک دفعہ پھر عرض کر دیتا ہوں، اور پھر اس کے آخر تک ہم پہنچ چکے تھے، اس پہ انشاءاللہ ایک دفعہ مختصر مزید تبصرہ ہوگا، پھر ہم دوسری آیت کی طرف آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تمہارے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائیں تو ان سے اف بھی مت کہو اور انہیں نہ جھڑکو، اور ان سے تعظیم کی بات کہو، یعنی تعظیم کے ساتھ اچھی بات کہو، اور ان کے لیے نرم دلی کے ساتھ، رحمت کے ساتھ عاجزی کا بازو بچھا دو، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرو کہ اے میرے رب، تو ان دونوں پر رحم فرما جیسے کہ ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا۔ تو یہ آخری بات ہماری چل رہی تھی کہ ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھا، رحمت کے ساتھ، نرم دلی کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ والدین کے ساتھ عاجزی کے ساتھ گفتگو کریں، تلخ لہجے میں، سخت لہجے میں، اسی طرح جھڑکنے والی کیفیات کے ساتھ، بیزاری کے ساتھ، بے پرواہی کے ساتھ کلام نہ کیا جائے، بلکہ عاجزی اور انکسار اختیار کی جائے۔ اس سلسلے میں ہمیں خود بھی غور کرنا چاہیے کہ اگر ہم بڑی خوشگوار موڈ میں کسی سے گفتگو کریں اور وہ ہم سے روڈلی بولے، ہم کہیں اور بھائی کیا حال ہے، ٹھیک ہوں، اور منہ بنایا ہوا، تو پھر ہم دیکھ کے ایک دفعہ تو کہتے ہیں یار خیریت تو ہے بھائی، کیا ہوا۔ اب اگر وہ نخرے دکھاتا ہے تو پھر ہمیں اور ہمیں بھی بعض اوقات تھوڑا سا غصہ آ جاتا ہے، اور ہم بولتے ہیں سیدھے منہ بات کرنی کرو، نہیں کرو چلو۔ تو یعنی ہم پہلے اس چیز کو برا محسوس کرتے ہیں، پھر اگر ہم سامنے عاجزی کا اظہار کرنے کی کوشش کریں اور سامنے والا مسلسل غرور و تکبر میں مبتلا نظر آئے تو پھر ہم بھی بعض اوقات اس طرح کے جملے کہتے ہیں کہ پھر ہم بھی تمہاری اوقات پہ اتار کے بتاتے ہیں کہ کیا تمہاری اوقات ہے، اور اس طریقے سے ہم اس کے ساتھ منفی رویہ اختیار کر لیتے ہیں۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جب ہم اپنے ایک دوست کے ساتھ اس قسم کے رویے کو برداشت نہیں کرتے ہیں، حالانکہ ہم اس سے کوئی اعلیٰ مرتبے کے نہیں ہیں، وہ ہم سے کم مرتبے کا نہیں ہے، لیکن ہم برا محسوس کرتے ہیں، اور بعض اوقات کئی دن تک، بلکہ بعض اوقات پوری زندگی اس کے بعد اس سے کلام نہیں کرتے ہیں، تو والدین اور ہم میں تو بہت زیادہ فرق ہے۔ برابر والا ایک دوسرے کے ایسے رویے کو برداشت نہ کرے تو اوپر والا نیچے والے کے رویے کو کیسے برداشت کرے گا؟ اور جب برابر والا سامنے والے جو برابر ہی ہے اس کے رویے سے اتنی اذیت اور تکلیف محسوس کرتا ہے، ایک ذہنی کوفت، ذہنی اذیت، ایک قلبی تکلیف محسوس ہوتی ہے، تو سوچئے کہ پھر ہمارے والدین جو ہم سے اعلیٰ درجے کے ہیں، ان کے ذریعے ہمیں پیدا کیا گیا ہے، انہوں نے ہم پہ کرم کیا، شفقت کیا، پیار دیا، محبت دی، الفت دی، انسیت عطا فرمائی، ان کے ساتھ جب ہم ایسا رویہ اختیار کریں گے تو یقیناً انہیں زیادہ تکلیف ہوگی۔ اور ہم بعض اوقات جان بوجھ کر، گویا کہ ارادہ بعض اوقات نہیں بھی ہوتا، لیکن کرتے یہ جان بوجھ کے ہیں کہ احساس دلا دیتے ہیں ان کو کہ تم لوگ آپ لوگ کمزور ہو چکے ہیں، اور اب ہم آپ کے محتاج نہیں ہیں، اب آپ ہمارے محتاج ہیں، لہٰذا اب تھوڑا سا سنبھل کے ہم سے گفتگو کیجئے۔ تو والدین بیچارے پھر یہی سوچ کے کہ بھئی جوان اولاد ہو گئی ہے، خواہ مخواہ بے عزتی کر دے گی، سخت لہجے میں گفتگو کرے گی، تو پھر بہوؤں کے سامنے، جیسے ماں ہے وہ سوچے گی بہوؤں کے سامنے بیٹے نے کچھ کہہ دیا تو کیا عزت رہ جائے گی۔ اسی طرح والد جو ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا خیال کرتے ہیں کہ بیٹے کے ساتھ اب یہ جوان ہو چکا ہے، میں سخت لہجے میں بولوں گا، ایسا نہ ہو جواب میں پلٹ کر کچھ کہہ دے تو کیا فائدہ، پھر ایسی دل آزاری ہوگی، تو بیچارے پھر وہ سہم سے جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ تو ہم نے اپنے رویے سے یہ احساس دلاتے ہیں کہ اب آپ کمزور ہیں، اب ہمارے محتاج ہیں، اب آپ کا کہ وہ اہمیت،
وہ دم خم، وہ زور نہیں رہا کہ جس کی بنیاد پر آپ ہمیں دبایا کرتے تھے۔ تو یہ احساس دلانا بہت ہی برا ہے اور قبیح ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ والدین کے سامنے انسان پیار سے، محبت سے گفتگو کرے، عاجزی انکساری کے ساتھ کرے۔ ہاں یہ ضرور ہے، ہم پہلے بھی بارہا عرض کر چکے ہیں اور آگے انشاءاللہ بھی جو آیت آئے گی میں اس پہ کلام کرتے ہوئے مزید عرض کروں گا کہ ایک ہوتا ہے بدتمیزی نہ کرنا، لہجے کو سخت نہ رکھنا اور برا سلوک نہ کرنا، یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ والدین کے ساتھ ظلم میں تعاون نہ کرنا، کہ بعض اوقات والدین ظلم کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں غلط چیز پر ابھار رہے ہوتے ہیں، کسی گناہ کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں۔ اس میں بعض اوقات پھر ضرورت سے زیادہ مطلب جس نے علم دین نہیں سیکھا ہوتا وہ سوچتا ہے، اسی آیات کو، احادیث کو ذہن میں لے آتا ہے کہ نہیں والدین کی بڑی عظمت ہے، ان کا کہنا ماننا چاہیے، چاہے یہ غلط ہی کیوں نہ کہہ رہے ہوں، ہمیں بس خاموش رہنا چاہیے۔ یہ بھی غلط ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ والدین کے غلط رویے کو خاموش رہ کر اور تائید کر کے تقویت دے دیں اور خود ان کے لیے میدان محشر میں گرفت کے امکانات پیدا کر دیں، تو یہ بھی کوئی محبت نہیں ہے، پیار نہیں ہے، بھائی چارہ نہیں ہے، یہ کوئی اپنوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کہلائے گا۔ کیا ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارے اپنے ہماری وجہ سے جہنم کی آگ میں جلیں؟ لازم بات ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ اور اگر ہم پیار محبت میں ہے، پیار محبت، لیکن اس کا رزلٹ یہی ہے کہ وہ جہنم کی آگ میں جلیں گے، تو پھر ایسی یہ پیار و محبت کہلائے گا واقعی، یا پیار و محبت میں لپٹی ہوئی ایک دشمنی کہلائے گی؟ جیسے اگر آپ کو کوئی لڈو کے اندر زہر رکھ کر دے، اب آپ زہر کو دیکھیں گے یا لڈو کے ذائقے کو دیکھیں گے؟ تو لازم سی بات ہے کہ ہم اس زہر کو دیکھیں گے، چاہے لڈو کتنی محبت سے، کتنے ہی پیار سے، کتنے ہی ادب کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، احترام کے ساتھ دیا گیا ہو، ہم ان تمام چیزوں کو نظر انداز کر کے اس میں پوشیدہ زہر کو دیکھیں گے۔ ایسے ہی ماں باپ کے ساتھ ایسا سلوک رکھنا کہ وہ ظلم میں جری ہو جائیں، بہادر ہو جائیں اور آگے بڑھ کر مزید ظلم کریں، یہ غلط ہوتا ہے، ایسا بھی تعاون نہیں کرنا ہے۔ اس کی مثال انشاءاللہ میں ابھی اگلی جو آیت عرض کر رہا ہوں جس میں صراحتاً اس چیز کا حکم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں والدین کی اطاعت ہرگز جائز نہیں ہے، اس میں انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ لیکن یہاں پر بس یہ گزارش ہے کہ ضرور ہمیں عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ ان کے ساتھ رویے رکھنے ہیں۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا، اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے ہی حکیمانہ انداز سے، جس سے کہ ہر آیت میں اللہ تعالیٰ کا اسلوب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت متواترہ دائمہ ہے کہ بہت ہی خوبصورت انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ مثالیں دیتا ہے اور ایسی چیزیں بیان کرتا ہے کہ ہمارا ذہن بھی اس کو قبول کرتا ہے، طبیعت بھی قبول کرتی ہے۔ تو بڑے پیارے انداز سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دعا کرو اپنے والدین کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرما، جیسے انہوں نے بچپن میں ہمیں پالا ہے۔ یعنی بچپن ایک ایسا سٹیج ہوتا ہے جس میں بچہ والدین کا مکمل طور پہ محتاج ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کی محتاجی کم تو ہوتی ہے لیکن مکمل ختم نہیں ہوتی۔ پھر بچپن سے جب وہ لڑکپن میں آتا ہے تب کہیں جا کے تھوڑی بہت محتاجی کم ہونا یا ختم ہونا شروع ہوتی ہے، پھر بعد بلوغت بہت کم رہ جاتی ہے، یعنی بہت ہی کم وہ محتاج رہتا ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے سب سے پہلی چیز کہ ماں کے دودھ کا محتاج ہوتا ہے، اور پھر پیشاب وغیرہ کے سلسلے میں کپڑے تبدیل کرنے، آج کل تو پیمپر آ گئے ہیں، پہلے خواتین جو سابقہ ہوا کرتی تھیں وہ کپڑے چینج کیا کرتی تھیں بچوں کے اور دھو کے بار بار ڈالتی تھیں، تو پیمپر آ گئے ہیں، بیچارے شوہر کی آدھی سے زیادہ تنخواہ تو ان پیمپروں میں ہی نکل جاتی ہے، اور وہ بس یہ نکالا لپیٹا وہ پھینک دیا باہر، وہ مشقت اب مائیں خیر برداشت نہیں کر رہی جو سابقہ زمانے کی مائیں کیا کرتی تھی۔ تو بہرحال یہ ایک بچپن کی حالت ہوتی ہے کہ اس میں بچہ پھر کھانے پینے میں ماں باپ کا مکمل طور پہ محتاج، جسمانی صفائی کے سلسلے میں نہا نہیں سکتا ہے، والدین ماں اس کو نہلاتی ہے خاص طور پہ، پھر تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، پھر اس کی غذا، اور پھر جب چلنے کے قابل ہوتا ہے پھر اس کے مکمل اس کی نگرانی رکھنا، کہاں گھس رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کوئی چیز نہ مار لے، کہیں گر نہ جائے، یہ ایک بڑی ٹینشن ہوتی ہے، خصوصاً جب ماں اپنے بچے کو لے کر میکے جاتی ہے تو یہ خوف ہوتا ہے خود میکے والوں کو بھی، ماں کو بھی، کہ ادھر کچھ نہ ہو جائے، پھر ورنہ شوہر والے یعنی سسرال والے تانے دیں گے کہ دیکھا نا وہاں لے گئی، اس کے یہ ہو گیا، اس کے وہ ہو گیا، اور ایسی جہالت ہمارے ہاں عام بھی ہے کہ اپنے گھر میں چوٹ لگ جائے کوئی بات نہیں،
سسرال میں یا ددیال جس کو ہم کہتے ہیں، بچے کے ددیال میں اس کو چوٹ لگ جائے کوئی بات نہیں، لیکن اگر ننیال میں ہو جائے، میکے میں جا کے چوٹ لگے گی تو پھر یہ جاہلانہ سا دیکھا نا، وہاں لے گئی، یہ کروا کے لے آئی، یہ کروا کے لے آئی۔ کیا ماں ایسی ہوگی کہ وہ جان بوجھ کے اپنے بچے کو چھریاں مار دے، اپنے بچے کو دھکا دے دے، اپنے بچے کو گرا دے؟ پھر بولتا تم نے بے پرواہی کی ہوگی، توجہ نہیں کی ہوگی۔ تو یہ بھی اکثر والدین باپ کہتا ہے یا ساس وغیرہ کہتی ہے تم نے بچے کی دیکھ بھال نہیں کی ہوگی، حالانکہ بچے کے پیچھے تسلسل سے ماں کا رہنا یہ کیسے پاسبل ہے؟ بہت مشکل ہے کہ مسلسل بچے کے پیچھے ماں بھاگتی رہے، یہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ کبھی کبھار بچہ تو نگاہیں اوجھل ہوتی ہے، ذرا ادھر ادھر نکل جاتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ پھر یہ ایک خوف کہ بچے کو کچھ ہو نہ جائے، اگر ہوگا تو پھر میں کیا جواب دوں گی، یہ ماں کے اوپر مسلسل ایک پریشر۔ پھر تھوڑا سا اور بڑا ہوتا ہے تو اسکول جانے لگتا ہے، پھر اسکول میں کوئی بچہ نہ مار دے، آنکھ میں کوئی چیز نہ مار دے، پینسل وغیرہ، لڑائی جھگڑا نہ ہو جائے، پھر محلے میں بچہ نکلنا شروع ہوتا ہے اور ٹینشن، پھر گاڑیوں میں آتے جاتے ہیں بچے، یہ پریشانی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ پھر آہستہ آہستہ بچے کی تعلیم ہے، پھر کپڑے ہیں، عید بقرعید کا معاملات ہیں، پھر جیسے جیسے بچہ تھوڑا سا ٹین ایج کی طرف آتا ہے اور زیادہ خوف ہوتا ہے کہ یہ ذرا کچی عمر ہوتی ہے، اس میں بہک نہ جائے، گندے دوست نہ مل جائیں، بری صحبت نہ مل جائے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ وہ اولاد کہ جو بلوغت کے بعد بعض اوقات والدین سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے، اس کو اس وقت پتہ چلے گا کہ والدین کیا کیا کرتے ہیں جب یہ خود ماں یا خود باپ بنیں گے، اور پھر ان کو احساس ہوگا کہ نہیں یار، ماں باپ بننا واقعی بہت مشکل کام ہے۔ کو بظاہر مثال کے طور پہ ایک والدین ہے، بچے کو کوئی دنیاوی ترقی نہ دے سکے، جیسے ہوتا ہے بعض اوقات، نہ اچھا پڑھا سکے، نہ اچھا کوئی اس کو عہدے وغیرہ پہ فائز کروا سکے، نہ کوئی ان کے پاس ایسی سفارش ہے کہ جس کے ذریعے وہ کسی کو آگے پش کر سکیں، تو بچے پھر عموماً یہ کہتے ہیں آپ نے ہمارے لیے کیا کیا؟ تو بھائی انہوں نے کیا 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 ہے، اس کی اہمیت اگر جاننی ہے تو پھر یہ قرآن پڑھ لیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی حکم فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ دعا کرو کہ یا رب جی ان والدین پہ ہمارے رحمت نازل فرما جیسے انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا ہے۔ اس کا مطلب ہے بچپن میں بچوں کو پالنا، ان کو بڑا کرنا، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ خود ایک بہت بڑا کام ہے، اور یہ اسی وقت پتہ چلتا ہے کہ جب ماں باپ یعنی جو بچے ہیں ہمارے وہ خود ماں باپ بنے، پھر وہ دیکھیں تو ان کو احساس ہوگا کہ نہیں واقعی یہ آسان کام نہیں ہوتا بچوں کو پالنا، بڑا کرنا، سینکڑوں ٹینشنز، سینکڑوں کرائسس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مشکلات کو فیس کرنا پڑتا ہے، پھر کہیں جا کے اولاد جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتی ہے۔ اور جیسے آج کل ہمارے یہاں پر حالات ہیں کہ بچے یا ہم بھی صبح نکلتے ہیں تو پھر یہ خوف ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اب شام کو صحیح سلامت بھی اپنے گھر آ سکیں گے کہ نہیں آ سکیں گے۔ ایسے میں وہ والدین اور زیادہ اذیت کا شکار ہوتے ہیں جن کے بچے بسوں میں سفر کر رہے ہیں، ویگنوں میں کر رہے ہیں، ایسے پبلک پلیس پہ کام کر رہے ہیں جہاں پر تقریب کاری کے امکانات ہوتے ہیں، تو اور زیادہ بیچاروں کو خوف ہوتا ہے۔ یہ اذیتیں والدین ساری زندگی بیچارے بھگتتے رہتے ہیں۔ پھر جب بچے جوان ہو جاتے ہیں تو ہم بعض اوقات ہمارے والدین کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بچے جوان ہو جائیں تو سر سے بوجھ اترے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ بوجھ اترتا نہیں ہے، ایک نیا بوجھ چڑھ جاتا ہے، بوجھ کی نوعیت بدل جاتی ہے، صورت بدل جاتی ہے، لیکن بوجھ تو رہتا ہی ہے۔ بچے کی شادی کر دی تو کیا بوجھ نہیں رہے گا؟ رہے گا۔ وقتی طور پر ریلیف فیل ہوتا ہے کہ وہ چلو بھی بچی گئی، شکر ہے اپنے گھر کی ہو گئی، لیکن وہ گھر کی ہونے کے باوجود پھر جو مسائل شروع ہوتے ہیں، کبھی جی ساس کا مسئلہ، کبھی نند کا مسئلہ، بچے ہو گئے ہیں نہیں ہو رہے ہیں، لڑکیاں ہو رہی ہیں، لڑائی ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، والدین تو بیچارے مسلسل اسی ٹینشن میں۔ پھر لڑکے کی شادی کی ہے بیٹے کی، بہو آ گئی، وہ بہو لڑاکا قسم کی آ گئی، گھر میں ماحول خراب ہو گئی، یہ ایک ٹینشن ہے مزید۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ماں باپ کی پوری زندگی ایک بڑی آزمائش والی زندگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ ہمارے والدین کتنی آزمائش میں رہے ہیں کتنی نہیں رہے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم کسی علت کا محتاج نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ والدین نے یہ کیا ہوگا تو پھر والدین اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس انعام کے مستحق، ورنہ نہیں۔ ہم کون ہوتے ہیں یہ متعین کرنے والے کہ والدین یہ کام کریں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم ہے یعنی اولاد کو حسن سلوک کرنے کا، تب ہمارے والدین اس کے مستحق ہوں گے؟ نہیں، بس وہ والدین ہونے کی حیثیت سے اس کے مستحق ہیں، خیال کرنا چاہیے۔ تو خصوصاً جو اللہ تعالیٰ نے بچپن کی حالت کو ذکر کیا وہ تقریباً والدین کی بڑھاپے کی حالت سے ملتی جلتی ہے۔ اس وقت ہم محتاج تھے، اب والدین ہمارے محتاج ہیں۔
اس وقت ہم کمزور تھے، اب والدین کمزور ہیں۔ اس وقت ہم چھوٹے تھے، حکمتیں زیادہ نہیں سمجھ میں آتی تھیں، چڑچڑاپن ہوتا تھا، بات بات پہ رونا، روٹھ جانا، ضد کرنا۔ یہی طبیعت جب کوئی انسان بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے تو تھوڑی سی بچپنے کی سی کیفیت آ جاتی ہے، تھوڑا چڑچڑاپن ہے، تھوڑی سی ضدی ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراض ہو جانا، دیر میں راضی ہونا، زیادہ بولنا، بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر زیادہ لڑنا جھگڑنا، یہ والدین کی طرف سے ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ سمجھایا ہے کہ ایک وقت تھا کہ تم ان کے لیے آزمائش تھے، اور والدین نے اس آزمائش کا سامنا کیا ہے اور تمہیں پال پوس کے جوان کیا ہے۔ اب وہی دور ان والدین پہ گویا کہ آ گیا پلٹ کر، اب تمہارے لیے ان کو آزمائش بنا دیا گیا ہے۔ تو اب ایسا نہ کرنا کہ جب تمہاری آزمائش تھی، یعنی ان کی آزمائش تھی تمہاری وجہ سے، تو تم نے خوب فیض حاصل کیا، اور جب اللہ تعالیٰ نے والدین کو تمہارے لیے آزمائش بنایا تو تم یہ کہو کہ اس آزمائش سے ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، جی ہم اس کا سامنا نہیں کریں گے، یہ غلط۔ بلکہ اب ہمیں اس کا سامنا کرنا ہے اور سوچنا ہے کہ ایک وقت تھا کہ والدین میرے ساتھ میری بچپنے کی حالت میں اور محتاجی کی حالت میں سب کچھ کر رہے تھے، اب اگر میں کر رہا ہوں تو کیا کمال ہے۔ بلکہ میرے لیے کرنا زیادہ مشکل تھا کہ بڑے کو سنبھالنا آسان ہوتا ہے، چھوٹے کو سنبھالنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، نازک بھی ہوتا ہے بچہ، پھر اپنی معافی ضمیر بیان نہیں کر سکتا، روئے جا رہا ہے، بھوک لگ رہی ہے، کسی چیونٹی نے کاٹ لیا ہے، کوئی پیٹ میں درد ہو رہا ہے، کچھ پتہ ہی نہیں ہے، پوری پوری رات رو رہے ہیں بچے، آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات والدین پریشان ہیں، پھر ٹوٹکے ہوتے ہیں مختلف قسم کے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی بچے کا کپڑا جو بچہ پہنتا ہے اگر اس کو آپ نے دھو کے نچوڑ دیا تو پیٹ میں درد ہو جاتا ہے بچے کے، یہ بڑی بوڑھیوں کو ٹوٹکے پتہ ہوتے ہیں، تو یہ وہی پھر وہ قیاس سرائیاں کرتی ہیں، مجھے لگتا ہے اس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، اس کو کچھ پلاؤ، گرائے پاؤڈر وغیرہ پلا دو۔ کوئی کہتا ہے کہ نہیں اس کے شاید سر میں درد ہو رہا ہے، کوئی کہتا ہے ذرا کپڑا کھول کے دیکھو چونٹی تو اندر نہیں گھس گئی، اس کو کاٹ رہی ہو چونٹیاں۔ وہ کس قدر مشکل ہو جاتا ہے بچے کو کہ وہ کچھ بول نہیں سکتا، کچھ کہہ نہیں سکتا، والدین بیچارے پریشان ہیں، صبح ڈیوٹی پہ جانا ہے شوہر نے، اور بچہ اپنا الارم بجا رہا ہے 12 بجے 1 بجے اٹھ کر رو رہا ہے زوردار آواز میں، پریشان شوہر، کیا کروں کیا نہیں کروں، کہاں چلے جائیں۔ تو وہ لیکن اب یہ تو والدین ہیں، یہ تو اپنا معافی ضمیر بیان کر سکتے ہیں، آزمائش وہ بھی تھی یہ بھی تھی، لیکن میرے خیال میں وہ والی آزمائش زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ اس میں جس کے لیے والدین کو آزمائش میں ڈالا گیا وہ بتا نہیں سکتا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ خصوصاً بڑھاپے کی حالت میں اچھا سلوک کرتے ہوئے احسان نہ سمجھیں، بلکہ یوں سمجھیں کہ میرے اوپر ایک حالت جیسے طاری تھی ان پر بھی ہے، اب مجھے بھی ایسا ہی کرنا ہے، اور کل یہ حالت مجھ پر دوبارہ طاری ہوگی، کیونکہ بچپن کی طرف ہم بھی لوٹیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا اسے سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔